فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چیمبر آف کامرس بلڈنگ کے گیٹ پر ہمارے کاغذات چیک کیے گئے اور اس کے بعد ہمیں کانفرنس ہال میں پہنچا دیا گیا۔ ہم مسٹر اور مسز سوتراں کے لیے مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کافی شرکاء آ چکے تھے اور مزید شرکاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ہمیں اپنی نشستوں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک فوٹوگرافر ہمارے پاس آیا۔ اس نے ہم سے تصویریں کھنچوانے کی درخواست کی اور ہمیں ترتیب سے بٹھا کر کیمرے کا لینس درست کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے آہستہ سے کہا، سامنے کی 8ویں نشست پر ہاروت رابیل موجود ہے، آپ اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تصویر کھینچنے کے لیے بٹن دبا دیا۔ روشنی کا ایک جماکہ ہوا اور وہ گردن خم کر کے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ فوٹوگرافر یقیناً ظاہر تھا، جو ٹائمز کے فوٹوگرافر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا اور ہاروت رابیل کی نشاندہی کر گیا تھا۔ میں نے ہاروت رابیل کی طرف دیکھا، وہ مطمئن انداز میں سر کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سکون کے دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کیا کیا مصائب اس کی گات لگائے بیٹھے ہیں تو دہشت سے بے ہوش ہو جاتا۔ ابھی تک تو ہر کام بڑی خوبی سے انجام پا رہا ہے، تہذیب نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، میں نے بھی انتہائی دھیمی آواز میں کہا، خدا نے چاہا تو آئندہ بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا۔ کانفرنس ہال کے دروازے بند ہو گئے اور اس کے بعد کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کی خشک اور بے مقصد تقاریر سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کانفرنس میں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی تقریر کریں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا تھا۔ میں اور تہذیب بیٹھے بور ہوتے رہے۔ کبھی ڈیسک بجانے کی نوبت آتی تو ہم بھی ڈیسک بجا دیتے، ورنہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری توجہ کا مرکز تو ہاروت رابیل تھا۔ وہ خاصے ٹھنڈے مزاج کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے تک میں نے اسے اپنی جگہ سے جنبش تک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وقفہ ہوا اور ممبران اٹھ کر باہر جانے لگے۔ تقریباً تمام ہی لوگ باہر وسیع لاؤنج میں آ گئے تھے اور کاروباری معاملات پر بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ہاروت رابیل بھی شامل تھا۔ اس کی چال میں کسی قدر لنگڑاہٹ تھی۔ یہ سب سے بہتر وقت ہے تہذیب، میں نے تہذیب سے کہا۔ ہمیں اسی وقت کچھ کر گزرنا چاہیے، ورنہ بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان ہم کیا کر سکیں گے؟ تہذیب حیران ہو کر بولی، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تماشا دکھاتا ہوں۔ اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان کسی شخص کو کس طرح قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ میں اور تہذیب ٹہلتے ہوئے ہاروت رابیل کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم اس وقت اس کے قریب پہنچے جب اس کے آس پاس کوئی اور نہیں تھا۔ ہیلو مسٹر ہاروت رابیل، کیا حال ہے آپ کے؟ میں نے بے تکلفی سے کہا اور ہاروت رابیل چونک کر ہمیں دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے مجھے اور پھر تہذیب کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں استعجاب کروٹیں لے رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ہاروت رابیل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ غالباً اس سے قبل ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں دھیرے سے ہنس پڑا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے مسٹر ہاروت رابیل، میرا نام سوتراں ہے اور یہ مسز سوتراں ہیں۔ اوہ اچھا، آپ لوگ فرانس سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں مسٹر رابیل، لیکن آپ نے شاید ہمارے ناموں سے ہماری قومیت کا اندازہ لگایا ہے۔ ظاہر ہے، ہاروت رابیل نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی الجھن تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری کبھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہو۔ اتفاق کی بات ہے مسٹر رابیل، میں نے کہا۔ ویسے بھی ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی بہت مختصر تھی، اس لیے اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو یہ کوئی ایسی زیادہ تعجب خیز بات بھی نہیں ہے۔ ہم جنیوا میں آپ سے ملے تھے، ممکن ہے؟ ہاروت رابیل نے شانے اچکائے۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اس نے پوچھا، لیکن یہ محض ایک رسمی سا سوال تھا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی گرم جوشی نہیں تھی۔ آپ سے دوبارہ ملنے کا بڑا اشتیاق تھا مسٹر رابیل، ہم لوگ اکثر آپ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہاروت رابیل نے یوں بے نیازی سے کہا جیسے یہ اس کا حق رہا ہو۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ سے دوبارہ مل کر ہم کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں، تہذیب بولی۔ آپ دونوں کا حد سے بڑا ہوا اشتیاق میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں کوئی اتنی اہم شخصیت تو نہیں ہوں، اکثر لوگ اپنے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے مسٹر رابیل، میں نے کہا۔
آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم دو معنی گفتگو کر رہے ہو مسٹر سوترا، اور الجھی ہوئی گفتگو سے مجھے ویسے بھی چڑ ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر رابیل، میں نے ہنس کر کہا۔ ہم تو بہت واضح قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ کیا تمہارا مقصد صرف مجھ سے ملاقات ہی کرنا تھا؟ ہاروت رابیل نے خشک لہجے میں کہا۔ بنیادی مقصد تو یہی تھا مسٹر رابیل، لیکن ہمیں آپ سے کچھ کام بھی تھا جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اوہ، ہاروت رابیل بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا رویہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ تب تو آپ لوگ میرے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریے گا۔ ضرور گزاریں گے مسٹر رابیل، میں نے کہا، لیکن آپ ہم سے ملنے کے لیے کب وقت نکال سکیں گے؟ فوری طور پر تو میں کچھ نہیں بتا سکوں گا، مجھے اپنے سیکریٹری سے معلوم کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے کاروباری ہیں، لیکن آپ کا رویہ تو اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اچھا کاروباری کوئی موقع ہاتھ سے گنوانا پسند نہیں کرتا۔ آپ معلوم نہیں کیسے کاروباری ہیں کہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو سوترا۔ ہاروت رابیل نے قدرے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ میرا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں بڑی مشکل سے کوئی وقت نکال پاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے مسٹر رابیل، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ کے لیے جو آئیڈیا ہے اس سے آپ کے بزنس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اوہ، ہاروت رابیل نے دلچسپی سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں اسلحے کی سپلائی کرتا ہوں۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہو مسٹر رابیل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منافع کروڑوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ کروڑوں ڈالر کا منافع؟ ہاروت رابیل نے چونک کر کہا، کروڑوں ڈالر تو ایک سرسری اندازہ ہے، ورنہ منافع کی رقم اربوں ڈالر بھی ہو سکتی ہے۔ ہاروت رابیل نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہو سوترا؟ ہرگز نہیں مسٹر رابیل، جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، میں نہیں مان سکتا۔ ہاروت رابیل نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اربوں ڈالر منافع کا معاملہ ہے تو میں ہی کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ آپ ہی سے متعلق ہے۔ ہم خاص طور پر اسی لیے اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید ہم اس کانفرنس میں شریک نہ ہوتے۔ مجھ سے متعلق کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہاروت رابیل نے کہا۔ وہ بہت محتاط انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہ معاملہ تفصیل طلب ہے مسٹر رابیل۔ اتنے مختصر وقت میں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکیں گے، اسی لیے ہم آپ سے آپ کے قیمتی وقت کا کچھ حصہ مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے مسٹر سوترا کہ جو بات تمہارے نزدیک بہت اہم ہے مجھے اس میں دلچسپی نہ محسوس ہو۔ کیا اس صورت میں میرا وقت ضائع نہیں ہوگا؟ ہمارے وقت کی بھی کوئی قیمت ہے مسٹر رابیل، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ فائدے سے اس طرح دامن کتراتے ہیں تو میں آپ سے اتنی بات بھی نہ کرتا۔ اوہو، تم تو ناراض ہو گئے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے متاثر کر دیا تو تم دیکھو گے کہ میں تم سے کس طرح تعاون کرتا ہوں۔ اصل بات کا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں مسٹر رابیل، میں نے کہا۔ آپ ہمیں کب وقت دے سکیں گے؟ اس وقت تو چونکہ کانفرنس ہو رہی ہے اس لیے ابھی تو ممکن نہیں ہوگا، ہاروت رابیل نے کہا۔ تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ کل کانفرنس کے بعد یہیں گفتگو کر لینے میں کیا حرج ہے مسٹر رابیل؟ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ میرے خیال میں یہ موضوع نہیں رہے گا۔ کاروباری گفتگو کے لیے پرسکون ماحول درکار ہوگا۔ اس وقت ہماری گفتگو کاروباری نوعیت کی نہیں ہوگی۔ ہم تو آپ کو صرف اپنا آئیڈیا بتائیں گے۔ اگر آپ کو منظور ہوا تو ہم بعد کا کوئی وقت طے کر کے تفصیلی بات چیت کر لیں گے۔ ٹھیک ہے مسٹر سوترا، ہاروت رابیل نے طویل سانس لے کر کہا۔ تمہارا یہی اصرار ہے تو یوں ہی صحیح۔ کانفرنس کے اختتام پر مجھ سے مل لینا۔ وقفہ ختم ہو چکا تھا اور کانفرنس کے شرکاء واپس کانفرنس ہال میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ ہم بھی کانفرنس ہال میں آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا تھا۔ ہاروت رابیل تک تو رسائی ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ صرف یہ رہ گیا تھا کہ جب ہم اس پر ڈی فوسٹر اور ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق دھماکہ خیز انکشاف کریں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کانفرنس جاری رہی لیکن میرا ذہن چونکہ الجھا ہوا تھا اس لیے میں کچھ نہ سن سکا۔ مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کانفرنس کس وقت ختم ہوئی۔ شاید تہذیب بھی میری طرح ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی۔ پھر میں اس وقت چونکا تھا جب کانفرنس کے شرکاء ہال سے باہر جانے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کانفرنس ختم ہو گئی، تہذیب نے چونک کر کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ آؤ ہم بھی اٹھ چلیں۔ ہم اٹھ کر ہاروت رابیل کی طرف بڑھے جو ابھی تک اپنی نشست پر ہی براجمان تھا۔ ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت بہت ہو گیا ہے،
اس لیے میں تمہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ ہاروت رابیل نے کہا، ہمارے لیے آپ کا آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے مسٹر رابیل۔ میں نے کہا، اس سے بہت کم وقت میں آپ ہم سے متفق ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے باہر لان میں چل کر بات چیت کر لیں؟ ہاروت رابیل نے ہال کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، لاؤنج کا وہ گوشہ کیسا رہے گا؟ میں نے ہاتھ سے لاؤنج کے ایک دور افتادہ گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے ساتھ کچھ اور افراد تو نہیں ہے مسٹر رابیل؟ نہیں، بس میرا ڈرائیور اور سیکرٹری ہیں، وہ دونوں باہر گاڑی میں موجود ہیں۔ تب تو لاؤنج میں ہی گفتگو کرنا بہتر رہے گا۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے مسٹر رابیل؟ ٹھیک ہے، یہ جگہ پرسکون بھی ہے اور یہاں کرسیاں بھی موجود ہیں۔ ہاروت رابیل نے ہمارے ساتھ لنگڑا کر چلتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں لاؤنج کے اس گوشے میں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاروت رابیل نے بیٹھتے ہی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی قیمتی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ اگر مجھے متاثر نہ کر سکے مسٹر سوترا، تو اس کے بعد مجھے معذور سمجھیے گا، اس لیے کہ اس سے زیادہ وقت میں آپ کو نہیں دے سکوں گا۔ اور اگر ہم آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے مسٹر رابیل، تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایسا ہو گیا، ہاروت رابیل نے مسکرا کر کہا، تو پھر وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں مسٹر رابیل کہ میں اس سے بہت کم وقت میں آپ کو خود سے متفق کر لوں گا۔ دراصل جو آئیڈیا میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، وہ آپ کے عظیم الشان کاروبار سے ہی متعلق ہے۔ آپ اسلحے کی سپلائی کا کام بہت اعلیٰ پیمانے پر کرتے ہیں۔ اس بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض ملک لڑ ہی صرف اسی لیے رہے ہیں کہ آپ کا اسلحہ فروخت ہوتا رہے۔ ہاروت رابیل کا چہرہ بے تاثر ہو گیا اور اس نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق میرے بارے میں بہت سی کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیونکہ لوگوں کا کام ہی چہمگوئیاں کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں ایسی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ میں نے کبھی ایسی باتوں کی تائید یا تردید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس قسم کی کہانیاں میرے لیے نئی نہیں ہیں مسٹر سوترا، اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان من گڑت داستانوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اصل بات کی طرف آ جائیے۔ اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنا بھی مسئلہ ہی ہوتا ہوگا مسٹر رابیل۔ یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ آپ اتنے وسیع کاروبار کو نہایت کامیابی سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے بھی متاثر نہیں ہو سکا مسٹر سوترا۔ اس میں میرا اربوں ڈالر کا فائدہ کہاں ہے؟ ہاروت رابیل نے خالصتاً یہودیوں والے انداز میں کہا۔ اس کے الفاظ سے طمع ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ فائدہ بھی ظاہر ہو جائے گا مسٹر رابیل، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ فرض کیجئے میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں جس کے نتیجے میں آپ کسی متوقع نقصان سے بچ سکیں، تو کیا یہ بات آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی؟ ہاروت رابیل کی آنکھوں میں ہلکے سے جذباتی تغیر کے آثار نمودار ہوئے۔ میں بالکل نہیں سمجھ سکا مسٹر سوترا، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ شاید مہموں میں گفتگو کرنا تمہاری عادت ہے۔ میں نے تو بہت واضح بات کی ہے مسٹر رابیل، آپ بہت بڑے کاروبار کے مالک ہیں اور اربوں ڈالر منافع اسی کاروبار سے حاصل کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا یہ اربوں ڈالر کا منافع برقرار رہے؟ ہاروت رابیل مجھے گورنے لگا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا مسٹر سوترا کہ جو کچھ تمہیں کہنا ہے کھل کر کہہ ڈالو؟ حکومت امریکہ نے آپ کو خصوصی مراعات دے رکھی ہے مسٹر رابیل، ورنہ نجی شعبے میں اسلحہ ساز فیکٹریوں کے قیام کی کوئی دوسری مثال ملنا شاید ناممکن ہی ہو۔ تم درست کہہ رہے ہو مسٹر سوترا، ہاروت رابیل نے سرد مہری سے کہا۔ اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سی مراعات حاصل ہیں جن کے بارے میں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مجھے اندازہ تو تھا مسٹر رابیل، لیکن آپ کی زبانی اپنے اندازے کی تصدیق سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس خبر کے بعد میرے آئیڈیا کی قدر و قیمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے سوترا، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے چاہے تم کتنی ہی بے سروپا باتیں کیوں نہ کرو، میں انہیں سننے کے لیے مجبور ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا کاروبار حکومت امریکہ سے حاصل شدہ مراعات کے ساتھ مشروط ہے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ حکومت امریکہ آپ سے تمام مراعات واپس لے لے؟ نہ صرف مراعات واپس لے بلکہ آپ کی تمام فیکٹریاں بھی سیل کر دے، آپ کو گرفتار کر کے آپ پر غداری اور شاطرانہ چالیں چلنے کے الزام میں مقدمہ چلائے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو کیا آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان نہیں ہوگا؟ ہاروت رابیل کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے بویں سکیڑ کر پہلے مجھے اور پھر تہذیب کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے سوترا، اس نے اپنے مخصوص پاٹ اور بے تاثر لہجے میں کہا، اور تم ابھی تک مجھے اپنی کسی ایک بھی بات سے متاثر نہیں کر سکے، تب تم مجبوری ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ڈی فوسٹر کا نام سن کر ہاروت رابیل اپنے چہرے کا مصنوعی نقاب برقرار نہیں رکھ سکا۔
اس نے یوں پہلو بدلا جیسے اس کے پہلو میں اچانک ہی کوئی نوکدار چیز چبھ گئی ہو، لیکن اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال بھی لیا اور قدرے متجسس انداز میں بولا، یہ ڈی فوسٹر کیا چیز ہے مسٹر سوترا، بڑی زوردار چیز ہے مسٹر رابیل۔ میں اپنی بائیں آنکھ دبا کر بولا، شاید آپ کو علم ہو کہ اس نادر الوجود شے کا تعلق جرمنی سے ہے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ہاروت رابیل نے کہا۔ وہ اپنی بے نیازی برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ کسی قسم کی مشین ہے؟ مشین نہیں مسٹر رابیل، پوری فیکٹری ہے جس کے حصول کے لیے ایک دنیا سرگرداں ہے۔ کمال ہے، ہاروت رابیل نے حیرت سے کہا۔ میں کسی ایسی فیکٹری کے وجود سے لا علم ہوں۔ مشکل یہ ہے مسٹر رابیل کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ کتنا وقت اور باقی رہ گیا ہے مسٹر رابیل؟ اوہ، وقت کو چھوڑو، ہاروت رابیل نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ مجھے اس فیکٹری کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ نہیں مسٹر رابیل، آپ کی لا علمی کی جڑیں بہت گہری ہیں، شاید ہم آپ کی لا علمی کا مداوع نہ کر سکیں۔ تم بتاؤ تو صحیح۔ میں پوری توجہ سے تمہاری باتیں سنوں گا اور انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ جو شخص کسی آدمی کو فیکٹری سمجھنے پر مصر ہو، اسے کیا سمجھایا جا سکتا ہے مسٹر رابیل؟ تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو سوترا؟ ہاروت رابیل جنجلا گیا۔ وہ جلد از جلد ڈی فوسٹر کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے اعصاب کا امتحان لینے پر مصر تھا۔ میں بڑی حقیقت پسندانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں مسٹر رابیل، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پہلے آپ اعتراف کریں کہ ڈی فوسٹر کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا آدمی ہے، بالکل میری اور آپ کی طرح۔ تم مجھ سے یہ اعتراف کیوں کرانا چاہتے ہو سوترا؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہم یہاں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں مسٹر رابیل، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہم سے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہے۔ میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے کھل کر گفتگو کرنا ہوگی۔ تم ڈی فوسٹر سے واقف ہو رابیل؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور مسلسل اس سے ناواقفیت کا اظہار کر رہے ہو۔ اگر تم زبردستی کرو گے تو میں مجبوراً ڈی فوسٹر نامی کسی شخص سے اپنی واقفیت کا اعتراف کر لوں گا، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے مسٹر رابیل، میں تمہیں ڈی فوسٹر کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں، شاید انہیں سن کر تمہاری یادداشت پر کچھ اچھا اثر پڑ جائے۔ سنو، ڈی فوسٹر ایک جرمن سائنسدان کا نام ہے جس کا تعلق جرمنی کے ایک پسماندہ خاندان شیمرخ سے ہے۔ اب کیا کہتے ہیں ڈی فوسٹر؟ تو کیا میں جرمنی کے کسی بھی سائنسدان سے واقف نہیں ہوں؟ ہاروت رابیل نے ڈٹائی سے کہا۔ شاید اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کسی بات کا بھی اعتراف نہیں کرے گا۔ کوئی بات نہیں مسٹر رابیل، میرے پاس معلومات کا ایک ایسا خزانہ موجود ہے جسے اگر میں تمہارے کانوں میں انڈیل دوں تو تمہاری یادداشت میں زلزلہ آ جائے گا۔ ڈی فوسٹر نامی یہ جرمن سائنسدان تمہاری قید میں تھا، ایک طویل عرصے تمہاری قید میں رہا اور تم اس کی صلاحیتوں کا استحصال کرتے رہے۔ وہ تم سے تعاون کرنے پر مجبور تھا، اس کے بعد اسے موقع ملا اور وہ فرار ہو گیا۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بے بنیاد الزامات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاروت رابیل نے بڑے سکون سے کہا۔ ایسے الزامات جنہیں تم ثابت نہیں کر سکو گے۔ تم نے حکومت امریکہ کے بعض جوہری راز چرا کر ڈی فوسٹر کے حوالے کیے تھے۔ تمہارا منصوبہ یہ تھا کہ ڈی فوسٹر کی مدد سے جوہری ہتھیار تیار کر کے مختلف جنگ باز ممالک کو فروخت کرو۔ تم چونکہ صرف عام اسلحہ بنا سکتے ہو، جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت ظاہر ہے تمہیں نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف خود حکومت امریکہ دیگر ممالک کو جوہری ہتھیار نہیں دیتی، اس لیے تمہارا خیال تھا کہ تم چوری چھپے یہ ہتھیار ضرورت مند ملکوں کو فروخت کرو گے۔ عام اسلحے کے مقابلے میں جوہری ہتھیاروں کی فروخت پر تمہیں سینکڑوں گنا زیادہ منافع حاصل ہونے کی توقع تھی۔ میں خاموش ہو کر ہاروت رابیل کو دیکھنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر کس حد تک الزامات عائد کر سکتے ہو۔ تمہاری اس توقع پر اس وقت پانی پھر گیا جب ڈی فوسٹر تمہاری قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہ صرف فرار ہوا بلکہ اپنے ساتھ وہ مسروقہ جوہری فارمولے بھی لے گیا جو تم نے خدا جانے کس طرح چوری کروائے تھے، اور ان سے تمہارا اربوں ڈالر کا منافع وابستہ تھا۔ کیا تم کوئی کہانی کار ہو سوترا؟ ہاروت رابیل نے حیرت سے کہا۔ تمہارا تخیل بہت زرخیز ہے، تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ مسٹر رابیل، میں نے مسکرا کر کہا۔ خیر تو ڈی فوسٹر کے فرار کے بعد تم نے اپنے ایجنٹ اس کے تعاقب میں روانہ کیے تاکہ ڈی فوسٹر کو مسروقہ فارمولوں سمیت بازیاب کرایا جا سکے۔ ڈی فوسٹر یہاں سے فرار ہو کر جرمنی گیا تھا جہاں اس نے دنیا کے چند بڑے ممالک کو فارمولوں کی فروخت کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے برلن اور اس کے بعد ہمبرگ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ایجنٹوں کا گڑھ بن کر رہ گیا۔ ایجنٹوں کی اس بھیڑ میں تمہارے آدمیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔
اس لیے کہ انہیں ہر حال میں ڈی فوسٹر کو فارمولوں سمیت حاصل کرنا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کے ایجنٹوں کو ڈی فوسٹر کی زندگی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تمہاری کہانی بہت دلچسپ ہے سوترا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہانی کس سے سنی ہے؟